اعلانیہ دعوت، مخالفت، آفرز، یہ سب جاری تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سخت تکلیفیں دیتا، ان کو تپتی دوپہر میں ریت پہ لٹا کر سینے کے اوپر چٹان رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ لات و عزیٰ کی عبادت کا اقرار کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، اور وہ کہتے تھے احد احد، اور تکلیف برداشت کرتے تھے۔ ابو فقیہہ کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا، وجہ کیا تھی کہ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے۔ اور عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم، ان کو سخت تکلیف اور اذیتیں دی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے تو ان سے کہتے کہ آل یاسر صبر کرو، اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کے ان کو شہید کیا، یہ پہلی شہیدہ خاتون تھیں۔ اسے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور ان کو چٹائی میں لپیٹ کے اور ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا تھا کوئلے کا، تاکہ ان کا دم گھٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ لیکن ان حالات میں بھی ان سب نے اسلام کے لیے سٹینڈ لیا، کھڑے رہے حق کی دعوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات ہی نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزرے تھے۔ ان پہ تنگی اور تکلیف آئے اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایمان والے رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تو کوئی قیمت رکھی ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو لا الہ الا اللہ کہنے کی آزمائش تو ہے، دنیا میں بہت سے لوگ آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، چاہے فلسطین ہو یا دنیا میں ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں جو مسلمانوں کو فیس کرنے پڑے ہیں صرف فار بینگ مسلم۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کے لیے کوئی تکلیف برداشت کی، کوئی آزمائش، کوئی قیمت ہے جو جنت کی ہم نے ادا کی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دیکھیں اور ان کی تکلیفوں کا سلسلہ دیکھیں کہ آپ نے سنا کہ عتبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اوجڑی لا کے رکھ دی تھی، اور ابو جہل نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ان کو ہلاک کر دوں جس وقت وہ خانہ کعبہ کے سامنے عبادت میں مصروف تھے۔ ایک پتھر لے کر آیا، لیکن اس کے ہاتھ پتھروں کے ساتھ چمٹ گئے اور وہ چیختا ہوا پیچھے کی طرف آیا۔ اس کو لگا کہ اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ایک خوفناک چہرے والا بڑا سا اونٹ نظر آیا، مجھے لگا کہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ اور ابو جہل کی اتنی مخالفت، اور آپ دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ بدر میں یہ بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی طرح ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا لیکن مخالفت سخت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے گندگی پھینک دیا تھا، اور اس کی بیوی کانٹے لے کر آتی جنگل سے آدھی رات میں اٹھتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رکھتی تاکہ وہ باہر جو بھی نکلے وہ زخمی ہوں، تکلیف محسوس کریں، اور دیٹ میڈ ہر ہیپی۔ تو یہ مخالفت ہے نا، جو کمٹمنٹ ہے مخالفت کے لیے، یہ بھی دیکھیں، اور ہم آج کے دور میں اپنی کمٹمنٹ بھی دیکھیں اسلام کے لیے، جسٹ وربل اور مے بی ناٹ وربل ایون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا اس دشمن کا کیا انجام ہوا کہ ابو لہب کو عدسہ نامی ایک بیماری ہو گئی، پیٹ پھول گیا، اور اتنی زیادہ یعنی وہ اس کی بیماری بڑھ گئی، اور جب وہ ڈیتھ ہوئی اس کی تو اتنی اسمیل تھی کہ انہوں نے، اور جسم پھول چکا تھا کہ انہوں نے ڈنڈوں کی مدد سے اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا یہ انجام تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی حق کے لیے بات کرتے ہیں، حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، تو مخالفت بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آخر میں جیت حق کی ہوتی ہے، الحمدللہ۔